بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثیت مسلمان، باحثیت امتی اور باحثیت عاشق رسول ہر انسان کے اندر یہ شوق، یہ تڑپ، یہ جذبہ ضرور موجود ہوتا ہے کہ جسے یہ لگن اور اس بات کی محبت ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا جائے، اور پھر جسے یہ شوق، یہ جذبہ ہوتا ہے، پھر اس پر بھی کچھ حقوق لازم ہو جاتے ہیں جسے وہ ادا ضرور کرے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے اور ان کے اس حق کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جانے کا اور اس روحانی پرواز اور اس روحانی سفر کا شوق ہونا، تو پھر آپ پر ایک حق بھی بنتا ہے جسے آپ کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ ادب اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ اگر آپ یہ شوق رکھتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں، تو پھر ایک حق بنتا ہے جسے پورا کرنا ہے آپ کو۔ اور کئی لوگوں کو اس بات کی بہت بڑی تمنا ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ ایک دفعہ تو حضور کے در کی حاضری جو ہے وہ ان کو نصیب ہو جائے۔ باقی تو پھر اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے اور پھر جنہیں وہ بلاتے ہیں سرکار اپنے در پر، پھر ان کے نصیب میں تو پھر ہر سال بھی لکھا ہوتا ہے، سال میں کئی دفعہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ سفر جانے کا۔ لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ پائے تو شوق بھی رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں جانے کا حضور کی بارگاہ میں، تو ان پر ایک حق ہے۔ اگر وہ اس کو پورا کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے اس بات پر کہ زندگی کے اندر اپنی میں وہ ضرور حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے دل میں اس بارگاہ میں پہنچنے کا جو جذبہ ہے، جو محبت، شوق اور لگن ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے آپ کے اندر، ورنہ آپ میں کوئی بھی اس شوق کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے جب تک رب کا حکم نہ آ جائے۔ اور جب رب کا حکم اس شوق اور اس جذبے کا آ جاتا ہے اور یہ آپ کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس بات پر کامل یقین رکھا کریں کہ یہ پورا بھی ہوگا۔ اس محبت کا، اس لگن کا آپ کے دل میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس دربار اقدس میں پہنچا دیا جائے گا، آپ کو حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرا تو اس بات پہ بہت ہی پختہ یقین ہے کہ جب آپ محبت رکھتے ہیں نا اور ادب تعظیم رکھتے ہیں اور اپنے اندر ایک تڑپ رکھتے ہیں اس فضا میں جانے کی، اس روحانی سفر کی آپ طلب رکھتے ہیں، تو پھر ضرور آپ کے اس مقصد کو پورا کیا جاتا ہے، ضرور ضرور کیا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی بات ہے۔ اب اس شخص پر حق کیا بنتا ہے، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا۔ بڑا ایک نرم اور ملائم سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جانے کا شوق ہو، اس پر حق جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو، جس شخص کو دربار اقدس جانے کا شوق ہو، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ تو روزانہ پیش کرے اور محبت کے ساتھ کرے، دنیاوی غرض مقاصد کے تحت نہیں، صرف محبت اور شوق اور لگن کے۔ یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ جب آپ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو اس بارگاہ اقدس میں جانے کا شوق ہے، اگر آپ یہ حاضری اپنی لگوانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم یہ حق بنتا ہے ہر اس امتی پر
جو یہ شوق رکھتا ہے کہ یہ اس بارگاہ میں پہنچایا جائے تو اس اپنے حقوق کو پورا کرے، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کہ وہ کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کیا کرے۔ اب یہ 5000 مرتبہ آپ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی شارٹ درود پاک کا سیگا آپ اپنا لیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر بے شک ہزار مرتبہ کر کے پڑھیں، لیکن پورے دن میں آپ کو 5000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ شوق، یہ لگن، یہ تڑپ اس بارگاہ میں پہنچنے کی اپنے اندر بھی رکھنی ہے کہ پروردگار، میں یہ جو نذرانہ آپ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، تو مجھے اس کے صدقے میں حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیجئے، اور آپ پہنچائیں جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ جب آپ اتنا درود شریف پڑھیں گے تو اتنی جب رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور فرشتے جب آپ کے حق میں دعا کریں گے تو کیا بلا آپ کے حق میں یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ یہ جو شوق ہے لیکن تڑپ جو آپ کے اندر موجود ہے، پھر یہ ضرور بضرور کار لائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، شوق آپ جس چیز کا بھی رکھتے ہیں نا، اور محبت لگن جس چیز کے ساتھ آپ کو ہوتی ہے وہ ضرور پوری کی جاتی ہے۔ یعنی تڑپ ہی تو آپ کو آپ کے یقین میں پختگی دلاتا ہے۔ جتنی تڑپ ہوگی، جتنی لگن ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس میں اتنا ہی کامیاب کرے گا۔ تو 5000 مرتبہ درود شریف کا جو نذرانہ پیش کرنے کا جب آپ نے حق ادا کر دیا نا، پھر آپ اس بارگاہ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور جنہیں شوق ہے، جنہیں یہ محبت اور لگن ہے، وہ بس یہ حق ادا کرنا شروع کر دے، آج سے ہی کرنا شروع کر دے، اور کم سے کم منیمم یہ تعداد آپ کو بتائی ہے، اور یہ کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے۔ جس بات کا شوق آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے یہ کام مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اب کر کے تو دیکھیں، آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کا شوق پورا ہوگا، اس بارگاہ اقدس میں پہنچائے جائیں گے۔ آپ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا یہ حق ادا کریں کہ روزانہ اتنی مرتبہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر آپ اپنی آنیاں اور جانیاں دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا اس بات پر یقین ہے، تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔